طرح خدا تعالیٰ نے ایک اس زمانے میں جب سائنس کو ترقی نہیں تھی، اس وقت زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بڑے گہرے گہرے راز بتائے، اور پھر بے اختیار اللہ تعالیٰ جس نے فرمایا نا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ جو ایک انسان ہے وہ پھر یہ کہتا ہے وما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جھوٹ نہیں ہیں، بس ہمیں کبھی ایسا نہ بنا جو اس کو جھوٹ سمجھنے والے ہوں، غلط سمجھنے والے ہوں، اور پھر ہم اس کی وجہ سے تیری عبادت سے بے اتنائی کرنے والے ہوں، تیری عبادت نہ کرنے والے ہوں، اور نتیجہ ہم پھر تیرے عذاب کے مورد بنیں۔ بس یہ چیزیں قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سائنس کے بارے میں اور اپنی پیدائش کے بارے میں جب اس کا آیات پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے اور اسلام کی سچائی اور زیادہ ہم پر واضح ہوتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی کے وجود کا ایک ثبوت ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نہیں ہے، اگر وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہی بے شمار مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولو الالباب فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ وہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی کہ دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، نہیں، بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی عقل اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کی صنائی پر، اس کی مخلوق پر، اس کی پیدائش پر غور کرتا ہے۔ فرمایا کہ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن جو ہے وہ بڑا فراست والا ہوتا ہے کیونکہ وہ الہی نور سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش، جیسا میں نے ابھی کہا، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تمہارے دل سے نکلے گا اس وقت جب یہ چیزیں ہوں گی کہ تقویٰ کی راہوں پہ قدم مارو، عقل سے کام لو، خدا تعالیٰ کی طرف جھکو، قرآن کریم پر غور و فکر پہ کرو، تو تب حقیقت میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا مطلب سمجھ آئے گا، اور پھر دل سے یہ دعا نکلے گی سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں ہمیشہ ان راہوں پر چلا جو تیری رضا کی راہیں ہیں، تاکہ ہم عذاب سے بچتے رہیں، آگ کے عذاب سے بچتے رہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دل سے پھر یہ آواز نکلے گی، اس وقت سمجھ آ جائے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ہے صحیح حقیقت۔ جب انسان ان باتوں کو سمجھتا ہے تب اللہ تعالیٰ
جو سانع حقیقی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اس کی ثبوت تمہارے سامنے آ جائے گا، تاکہ فرمایا کہ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق ابس نہیں بلکہ سانع حقیقی کی حقانیت اور اسبات پر دلالت کرتی ہے، تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کی مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ یہ جو علوم ہیں یہ بھی دین کی مدد کے لیے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کی وجہ سے انسان حاصل کرتا ہے۔ آج سائنس میں بڑی ترقی ہے، تو یہ ترقی اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دیا تھا قرآن کریم میں کہ ایک وقت میں ہوگی، اور انسان دنیا میں اس میں بھی ہر علم میں ترقی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس پہ غور کرے گا۔ سائنسدانوں کو میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جب غور کرتے ہیں تو ان پر بھی ایک دفعہ کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ جو الہامی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت خدا سے مانگ رہے ہوں نہ مانگ رہے ہوں، لیکن ایک محنت اور توجہ اور شوق ہوتا ہے، ایک چیز کی لگن ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر لاشعوری طور پہ وہ مدد بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے اور ان کی راہیں نئی راستے دکھاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح رنگ میں اس کے عبادت گزار بھی بنیں، اور اس کی پیدائش کو دیکھ کر اس پر غور کرتے ہوئے اس کے وجود پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله